السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وراثت اور وصیت سے متعلق 4 سنتیں۔ وراثت اور وصیت سے متعلق 4 سنتیں۔ سنت نمبر 1، وراثت کا علم سیکھنا سنت ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اسے نصف علم قرار دیا ہے۔ وراثت کو انصاف سے تقسیم کرنے پر جنت کی ضمانت ہے۔ سنت نمبر 2، وراثت کی تقسیم میں پہلے ذی الفروض کو دیا جائے، اس کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا، یہی سنت طریقہ ہے۔ سنت نمبر 3، موت سے قبل وصیت کرنا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں نماز اور غلاموں سے متعلق وصیت کی تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مرد مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ 2 راتیں اس حالت میں گزارے مگر یہ کہ وصیت اس کے پاس لکھی رکھی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا انتقال وصیت پر ہوا، یعنی اس نے وصیت نامہ لکھ دیا تھا، اس کی وفات بہتر طور پر سنت کے مطابق تقوی اور شہادت پر ہوئی اور مغفرت کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر سے محروم وہ ہے جس نے وصیت نہیں کی۔ سنت نمبر 4، مرض الموت میں وصیت کے بارے میں معلوم کرنا سنت ہے۔ مسئلہ، وصیت تہائی مال سے کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہو تو وارثین اجازت دیں تو درست ہے، وارثین اجازت نہ دیں تو تہائی میں ہی نافذ ہوگی۔ مسئلہ، اگر میت کے اوپر قرض ہو تو وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سنتوں پر، ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر اپنے اپنے وقت پر نصیب فرمائے۔ اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا کے ساتھ اپنی طرف لوٹنا اور اپنی رضا والی جگہ جنت فردوس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا استحقاق محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔